میرے ساتھ سائمہ شہزاد صاحبہ موجود. انہوں نے زہرا کا گھر وزٹ کیا اور وہاں پر دیکھا کہ دعا زہرا کس ماحول میں زندگی گزار رہی ہے. کافی زیادہ کچرا تھا, کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور کمرے کے اندر ہی واش روم تھا, اندر ہی کچن کے سامان پڑا ہوا تھا. اے سی تو لگا ہوگا؟ اے سی تو دور, وہاں پہ کوئی کمرے کے بھی حالات اتنے برے تھے. ایک ہلکا سا پنکھا چل رہا تھا اور بہت ہی اس کی کوئی پراپر ہوا بھی نہیں آ رہی تھی. اس نے کہا یہاں پر تو اے سی بھی نہیں ہے اور مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے, اور وہ 4 گھنٹے تک مسلسل روتی رہی ہے. جب آپ انٹر ہوئی دعا زہرا کے کمرے میں تو آپ نے دعا کو دیکھا. دعا زہرا ایک چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی اور ایک بڑے ہی عجیب و غریب قسم کے حلیے میں تھی. اس نے گرین کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور وائٹ ٹراؤزر تھا اور بڑے گھسے پٹے سے کپڑے تھے. یہ نظر آیا کہ وہ اپنے فادر کی اور اپنی بہنوں کی پکچرز دیکھ رہی ہے. میں نے دعا سے کہا کہ کیا آپ دعا زہرا ہو؟ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ جو ان کے گھر میں کمرے میں علی لگی ہوئی ہے اس پر اکثر ویڈیوز لگی ہوتی ہیں اس کے فادر کی. جب ہم نے اس کو دیکھا نا تو ہمیں واقعی دیکھ کے لگ گیا تھا کہ وہ 14 سال کی ہی ہے. ہم لوگ نکل گئے باہر اور چند ہی سیکنڈز میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ دعا زہرا جو ہے وہ وہاں سے بھاگ گئی ہے. ناظرین, دعا زہرا کے بہت سارے جھوٹ سامنے آتے جا رہے ہیں جو وقت گزرتا جا رہا ہے, جیسے جیسے انویسٹیگیشن آگے بڑھتی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ ابھی جو میڈیکل بورڈ کی رپورٹ آئی اس میں ایج کی حقیقت سامنے آئی. دعا زہرا یہ کہتی رہی کہ میری ایج 18 سال ہے. میڈیکل بورڈ کی رپورٹ نے بتایا کہ اس کی عمر 15 سال کے قریب ہے. تو اس کے علاوہ جو لوگ اس کیس پر کام کر رہے ہیں وہ بھی بڑے فیکٹس سامنے لے کر آ رہے ہیں. ابھی ایک نیا فیکٹ ان کے حوالے سے یہ سامنے آیا کہ ان کا گھر ایکسپلور کیا گیا ہے اور وہاں سے بڑی انٹرسٹنگ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. میرے ساتھ سائمہ شہزاد صاحبہ موجود ہیں جو کوئی یوٹیوبر ہیں, اور انہوں نے عظمیٰ صاحبہ کے ساتھ جو کہ یوٹیوبر ہیں ان کے ساتھ جا کے دعا زہرا کا گھر وزٹ کیا اور وہاں پر دیکھا کہ دعا زہرا کس ماحول میں زندگی گزار رہی ہے, ان کا گھر کیسا ہے, ان کا لائف سٹائل کیسا ہے. تو یہ ساری باتیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. پہلے تو آپ بتائیے گا کہ آپ کی رسائی وہاں تک کیسے ہوئی؟ آپ یوٹیوبر ہیں کہ آپ کے اتنے وسائل ہیں کہ آپ ان کے گھر تک پہنچ گئیں؟ دیکھیں, یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک یوٹیوبر جو ہے وہ اس طرح کے ہائی پروفائل کیس کی لوکیشن پر جا کے پہنچ جائے. تو یہ ہمارے لیے بھی بڑی ایک گڈ لک بھی تھی, میں کہہ سکتی ہوں کہ اچھا سائن تھا. لیکن ہم لوگ وہاں تک نہیں پہنچے, وہ انفارمیشن ہم تک پہنچی ہے. جو اس گھر کے مالک مکان ہیں انہوں نے اسٹرانگ عظمیٰ سے رابطہ کیا, میرے ساتھ نہیں کیا, اسٹرانگ عظمیٰ کے ساتھ انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر دعا زہرا کچھ دنوں سے رہ رہی ہے, آپ ہو سکے تو یہاں پر آئے اور اگر پاسبل ہوگا تو ہم ان کا گھر بھی آپ کو دکھا دیں گے, اندر سے بھی دکھا دیں گے, کیونکہ میڈیا پر بہت ساری باتیں آ رہی ہیں تو جو کہ ہم تو ساتھ رہ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ سب جھوٹ ہے, ایسا لائف سٹائل اس کے پاس نہیں ہے, وہ اس طرح کے حالات میں نہیں رہ رہی. تو آپ پاسبل ہو تو آپ ایک دفعہ آ کے دیکھ لیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ان کا بنیادی مقصد کیا تھا وہاں پر بلانے کا؟ اگر وہاں پر کچھ غلط ہو رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ پولیس کو رپورٹ کریں. آپ کو بلانے کا مقصد کیا ہے؟ نہیں, انہوں نے بالکل بھی یہ نہیں کہا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے یا کوئی تشدد ہو رہا ہے, خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہے. انہوں نے ایون کہ یہ بھی کہا ہے کہ ظہیر فیملی جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کسی گینگ کا بھی حصہ نہیں ہے, کیونکہ 10 ماہ سے وہ لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے کسی غیر بندے کو بھی ان کے گھر آتے جاتے نہیں دیکھا, بس یہ خود ہی آتے جاتے ہیں اور فیملی کی طرح رہ رہے ہیں, کوئی ایسی مشکوک بات نہیں ہے. لیکن انہوں نے چونکہ وہ بڑی مذہبی سی فیملی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے پیرنٹس اکثر انٹرویوز میں رو رہے ہوتے ہیں, اور پچھلے دن کچھ فادر کی ویڈیو بھی ان کی وائرل ہوئی جس میں وہ رو رہے تھے. تو انہوں نے کہا ہمیں دل میں ریگریٹ فیل ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی ہیلپ کرنی چاہیے, ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے پیرنٹس کو دکھا سکیں کہ آپ کی بیٹی ان حالات میں ہے. تو بنیادی مقصد آپ کا وہاں پر جانے کا یہ تھا کہ آپ اصل حقائق جان سکیں. جو آپ نے اسکرین شاٹس شیئر کیے ہیں جو ان کی طرف سے میسیج آئے, اس میں یہ بھی نہیں تھا کہ ان کی بچی کو ان کے والدین تک پہنچا دیں؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا کہ ان کے والدین تک ان کو پہنچا دیں یا خدا نہ خواستہ آپ بندے لے کر آ جائیں, جیسے کہ باتیں پھیلائی جا رہی تھیں کہ آپ اغوا جی. تو ایسا کوئی ان کا ارادہ نہیں تھا. وہ بڑے سادہ سے لوگ تھے, ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کیس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے اور بتانا کس کو ہے اور کس کو نہیں بتانا. تو ان کی رسائی جو ہے نا وہ عظمیٰ تک ہی ہوئی. تو ان کو لگا کہ اس خاتون کو بتانا چاہیے کیونکہ یہ بھروسے کے قابل ہے, سوشل ورک کرتی ہے, بالکل وہ آلریڈی کام کر رہی ہے, لوگوں کی ہیلپ بھی کرتی ہے. تو ان کو لگا کہ یہ بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل کر لے گی. اچھا, اب بات کر لیتے ہیں ان کے گھر کی. جب آپ وہاں پر گئیں, آپ کیا نقاب کر کے گئیں؟ کیونکہ آپ اب یوٹیوب پہ کام کر رہی ہیں, ظاہری بات ہے ظہیر اور جو ہے وہ دعا بھی آپ کو دیکھتے ہوں گے, عظمیٰ جی کو بھی پہچانتے ہوں گے, تو کیا نقاب کس طرح گئی تھی آپ؟
جو مالک مکان ہے نا, انہوں نے پہلے تو ہمیں یہ کہا کہ آپ آئیں لیکن آپ کسی میل کو ساتھ نہیں لے کر آئیں, کیونکہ ہم تو ویسے بھی پردہ دار خاتون ہیں, تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی میڈیا والے کیمروں والے ہمارے گھر میں گھسے. تو آپ آ کے آپ نے دیکھنا ہی ہے نا, تو آپ آ جائیں اور ساتھ اپنے کسی خاتون کو ساتھی کو لے آئیں, اور ہم ہو سکا تو آپ کو اندر لے جائیں گے. عظمیٰ نے میرے ساتھ ذکر کیا, چونکہ میں اکثر ان کے گھر آیا جایا کرتی تھی اور اکثر ہم لوگ اکٹھے شوٹنگ پہ جاتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ سائمہ مجھے اس طرح انہوں نے کہا ہے, اور وہ بڑی پردے والی خاتون ہے, تو آپ کیا کہتی ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے. تو میں نے پھر انہیں کہا کہ پہلے تو کہا کہ چھوڑ دیں, ہم لوگ ڈر گئے تھے کہ کیا کچھ غلط نہ ہو جائے. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں, ان کے فورس کرنے پہ ہی, کیونکہ انہوں نے ہی کہا کہ آپ پلیز آ کے ایک دفعہ دیکھیں, کیونکہ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اسٹرانگ عظمیٰ کراچی سے ہو کے آئی ہیں, اس کے پیرنٹس کا انٹرویو کر کے آئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بتاتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھی خبر اس کے پیرنٹس تک پہنچ سکے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اندر کا بھی آپ کو جائزہ کروا دیں گے اگر پاسبل ہو سکا. تو پھر ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے ہمیں جانا چاہیے. اور حلیے کی جہاں تک آپ نے بات کی, چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اندر جائیں گی آپ تو یہ نہ شو ہو کہ آپ میڈیا سے ہیں, کیونکہ جو شبیر کی جو والدہ ہے نا, جو اس کی ظہیر کی ماں ہے, وہ بڑی لڑاکا سی عورت ہے, تو یہ نہ ہو کوئی ہنگامہ نہ کھڑا کر دے, تو آپ پلیز, ہم شریف لوگ ہیں تو محلہ اکٹھا ہو جائے گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم کور کر کے جاتے ہیں. تو عظمیٰ تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ وہ پردے کے حالت میں جاتی ہیں جہاں بھی جاتی ہیں. عظمیٰ اپنے عام حلیے میں ہی تھی اور میں بھی اسی طرح اپنے دوپٹے میں ہی تھی, صرف ہم نے اپنے فیس پہ ماسک پہنا تھا بس, تاکہ ان کو فیس نہ پہچان سکیں یا وہ کوئی ہنگامہ نہ کھڑا کر سکیں. اور ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا, اور نہ ہی ہمارے ساتھ کوئی بندہ تھا, اور نہ ہی کوئی تیسرا بندہ تھا, بلکہ ہم صرف 2 عورتیں تھیں بس. اب جو کمرہ ہے اس کی آپ نے ویڈیو بھی ریلیز کر دی ہے, تو اب جب آپ وہاں پر گئی ہیں تو کیا آپ نے وہاں پر ماحول دیکھا ہے, وہ تو ذرا ناظرین کے ساتھ پوری جو ڈیٹیل ہے. دیکھیں ماحول پہلے تو ہمیں باہر سے دیکھ کے لگا کہ جو پہلا انٹرویو ہوا ہے نا دعا کا, وہ شاید کہ یہاں پر کیا گیا ہو. ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ بھی تھا. تو جب ہم اندر گئے ہیں تو دروازہ کھلا ہے, اور شبیر کی بیوی نے دروازہ کھولا ہے, چونکہ اس وقت ظہیر اور شبیر اور اس کی ماں گھر پہ نہیں تھے. ہمارے لیے ایک یہ گڈ لک تھی کہ ہم ایزیلی جا کے جائزہ لے سکتے تھے. جب ہم لوگ اندر گئے ہیں تو شبیر کی بیوی تھی, اور جو کمرے کا نقشہ تھا نا, وہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ جیسا کہ انٹرویوز میں بتایا جا رہا تھا بالکل بھی ایسا کچھ نہیں تھا, اس کے اپوزٹ تھا. اور ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ 4 دن ادھر رہتے ہیں 4 دن ادھر رہتے ہیں, جیسے کہ پراپر ایک سیٹ اپ نہیں تھا جس طرح کے لوگ اپنے گھر میں رکھتے ہیں, کیونکہ کافی زیادہ کچرا تھا, کپڑے بکھرے ہوئے تھے, اور کمرے کے اندر ہی واش روم تھا, اندر ہی کچن کے سامان پڑا ہوا تھا, اور پراپر وینٹیلیشن بھی نہیں تھی اس کمرے میں. اے سی تو لگا ہوگا؟ اے سی تو دور, وہاں پہ کوئی کمرے کے بھی حالات اتنے برے تھے. ایک ہلکا سا پنکھا چل رہا تھا اور بہت ہی اس کی کوئی پراپر ہوا بھی نہیں آ رہی تھی. اور بقول مالک مکان خواتین کے کہ اس سے کچھ دن قبل دعا زارا 4 گھنٹے تک روتی رہی ہے, اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ بہت ہو رہی ہے, اور اوپر سے موسم بھی ایسا ہے برسات کا ہے, تو اس میں گرمی بہت لگتی ہے. تو اس نے کہا یہاں پر تو اے سی بھی نہیں ہے اور مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے, اور وہ 4 گھنٹے تک مسلسل روتی رہی ہے. تو جیسے آپ نے بتایا گھر کی ان کی حالت اور لوڈ شیڈنگ, تو وہ کمرے میں ہی پھر جب بجلی جاتی ہے تو کوئی یو پی ایس نہیں ہے, کوئی کمرے میں ہی وہ بیٹھی رہتی تھی؟ جی ہم نے پھر جب مالک مکان کا انٹرویو کیا تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اتنی گرمی ہے, کمرہ بھی بند ہے, اس میں کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے, کوئی پراپر ونڈو نہیں ہے, تو کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ دعا زارا باہر سین میں ٹہلتی ہوئی آئی ہو, یا اس نے گرمی کی وجہ سے باہر آ کے ہوا لینے کی, تازہ ہوا لینے کی کوشش کی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم نے کبھی اس کی جھلک بھی نہیں دیکھی. بچے ہیں جو دیکھتے ہیں آتے جاتے, کیونکہ ہم تو اپنے اندر ہوتے ہیں گھروں میں, تو گزرنے کا ایک راستہ ہے جو کہ ایک کمبائنڈ راستہ ہے, ایک ہی ان کا گیٹ ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے اکثر بس آوازیں سنی ہیں کہ بچے کہہ رہے ہوتے ہیں جی دعا آ رہی ہے, دعا جا رہی ہے, اور کبھی ہم نے دعا کو نہیں دیکھا کہ وہ باہر ٹہلنے کے لیے آئی ہو. اچھا, جب آپ انٹر ہوئیں اور کمرے میں, دعا زارا کے کمرے میں, تو آپ نے دعا کو دیکھا, وہ کس حالت میں تھی؟ پریشان تھی, سیٹسفائیڈ تھی, خوش تھی؟ پہلے تو ہمیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ دعا زارا اندر ہوگی بھی یا نہیں, لیکن جب کمرے کا دروازہ اس نے کھولا, شبیر کی بیگم نے, پہلے ہم نے ایک کمرہ دیکھا, پھر ہم دوسرے کمرے میں گئے. تو ہم لوگ یہ اس لیے گئے تھے کہ ہم لوگوں نے رینٹ پہ گھر لینا ہے, چونکہ ہم نے صرف دیکھنا ہی تھا. تو اس لیے ہم جب اندر ہوئے تو دعا زارا ایک چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی, اور ایک بڑے ہی عجیب و غریب قسم کے حلیے میں تھی. اس نے گرین کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور وائٹ ٹراؤزر تھا, اور بڑے گھسے پٹے سے کپڑے تھے, اور اس کا حلیہ بھی بالکل ایک رف سا حلیہ جیسے گھر میں ایک بندے کا ہوتا ہے. تو اس کے چہرے کے تاثرات کی اگر میں بات کروں تو اس کے کوئی ایکسپریشن نہیں تھے,
مطلب نہ تو وہ میں کہہ سکتی ہوں کہ بہت زیادہ خوش تھی اور نہ بہت زیادہ وہ سیڈ تھی. اور اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک موبائل تھا جس کو وہ اسکرولنگ کر کے اس کو دیکھ رہی تھی. چونکہ آپ کو پتہ ہے اس کی آئی سائٹ بہت ویک ہے, تو موبائل جو ہے نا اس نے بہت زیادہ اپنے فیس کے کلوز تھا اس کے, تو وہ دیکھ رہی تھی کچھ موبائل پر. بالکل بھی نہیں, گلاسز نہیں لگی ہوئی تھی اور موبائل جو ہے وہ بالکل اس کے آئیز کے پاس تھا اور وہ مسلسل اس پہ دیکھ رہی تھی اور اس نے کوئی دھیان نہیں دیا, کوئی نوٹس نہیں لیا کہ کون آیا. میرا خیال ہے جو کچھ وہ موبائل میں دیکھ رہی تھی وہ اس میں اتنی زیادہ انوالو تھی کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا. کیا تھا اس موبائل؟ میں نے تو یہ کوشش نہیں کی کیونکہ میں اندر کے حالات ہی دیکھ کے اتنی شاکڈ ہو گئی تھی کہ اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کبھی اس نے پیزا دیکھا بھی ہوگا تو کیونکہ پراپر کوئی سیٹ اپ ہی نہیں تھا اور جو کچن کے برتن پڑے ہوئے تھے وہ اس قدر گندے تھے کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اور چونکہ اسٹرانگ عظمیٰ میرے ساتھ تھیں تو انہوں نے کوشش کی کہ میں دعا زارا کو مزید کچھ دیکھ سکوں یا دیکھوں کہ اس کے موبائل میں کیا دیکھ رہی ہے. وہ تھوڑا سا آگے بڑھی تو انہوں نے جھک کے کوشش کی ایک نظر دیکھنے کی, تو ان کو ہی یہ نظر آیا کہ وہ اپنے فادر کی اور اپنی بہنوں کی پکچرز دیکھ رہی ہے. جی اچھا, ایک موقف یہ بھی سامنے آتا رہا کہ دعا زارا کو جیسے کوئی پریشرائز کر کے بٹھایا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا رہا کہ نشہ کروایا جاتا ہے. آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے وہاں پر جانے کے بعد کہ اس میں کوئی حقیقت ہے نشے والی بات؟ دیکھیں, نشے والی بات تو ہمیں سچ نہیں لگتی. ہاں, ہم نے مالک مکان کا انٹرویو کیا, ہم نے ان سے یہ باتیں پوچھی, لیکن انہوں نے کہا کہ 10 ماہ سے یہ لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں, ہم لوگوں کو ایسا کچھ فیل نہیں ہوا. اگر ہوتا تو ہم لوگ بہت پہلے ان سے گھر خالی کروا چکے ہوتے. جہاں تک نشے کی بات ہے یا ایسی کوئی بات ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں اتنا پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ نہ تو وہ لوگ ہمارے ساتھ زیادہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, نہ زیادہ وہ باہر آتے ہیں. بس اپنے کام سے کام رکھا ہوا ہے, وہ اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں, آ جا رہے ہوتے ہیں. بس ہم نے کبھی ان سے فالتو بات نہیں کی. ہم نے جو نوٹ کیا ہمیں تو نہیں لگا, لیکن اب باقی مزید اگر انویسٹیگیشن کی جائے تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی ایسا فیکٹ بھی سامنے آئے. آپ کے سامنے دعا بیٹھی ہوئی تھی, ایک ایسی لڑکی جس کو پورا میڈیا بھی انٹرویو کرنا چاہ رہا ہے, ہر کوئی اس کے پیچھے ہے, تو بطور یوٹیوبر جرنلسٹ کو بات کرنے کی کوشش کی. میں نے آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی یوٹیوبر ہوتا ہے یا جو بھی اس فیلڈ میں ہوتا ہے یا جو بھی انٹرویو کنڈکٹ کرتا ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں سوال کرنے کا کیڑا ہوتا ہے. تو وہ میرے اندر بھی وہ چیز تھی کہ میں کوشش کروں اس سے بات کرنے کی. بیسیکلی مجھے یہ تھا کہ میں دعا زارا کی آواز سے پہچان سکوں یا جج کر سکوں کہ وہ واقعی خوش ہے یا غمزدہ ہے. تو جب ہم لوگ نکلنے لگے, چونکہ ہم چند سیکنڈ ہی وہاں پہ رکے تھے, تو جب ہم نکلنے لگے تو میں نے مڑ کر ایک سوال کرنا چاہا. میں نے دعا سے کہا کہ کیا آپ دعا زہرا ہو؟ چونکہ جو شبیر کی بیوی ہے اس نے اس کے چہرے پہ ماسک پہنا دیا تھا اور اس کو چادر دے دی تھی کہ تم اپنا منہ نیچے کر کے بیٹھ جاؤ اور کسی کو پتہ نہ چلے تاکہ. لیکن میرے اندر ایک سوال تھا, میں نے کہا میں کم سے کم یہ تو پوچھوں, ہو سکتا ہے وہ آگے سے کچھ بولے تو اس کے بولنے کی ٹون سے مجھے کچھ سمجھ آئے. لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولی, بلکہ اس کے آگے شبیر کی بیوی کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا باجی یہ میری کزن ہے اور یہ یہاں پر رہنے کے لیے آئی ہوئی ہیں, اور ہو سکتا ہے دعا زارا سے اس کی شکل آپ کو ملتی جلتی لگ رہی ہے تو اس لیے آپ کو لگی ہے, یہ دعا زارا بالکل بھی نہیں ہے. اچھا, جب آپ نے ان کو شک تو ہو گیا ہوگا کہ اگر یہ انہوں نے پہچان لیا ہے دعا کو, تو جب آپ وہاں سے نکلی تو پھر پیچھے کوئی ایکٹیویٹیز آپ نے دیکھی؟ جی بالکل, جب میرا یہ سوال کرنے کی دیر تھی تو ہم لوگ نکل گئے باہر اور چند ہی سیکنڈز میں, میرا خیال 1 یا 2 منٹ گزرے ہوں گے, تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ دعا زہرا جو ہے وہ وہاں سے بھاگ گئی ہے, وہ چلی گئی ہے. اور اس وقت نہ تو ظہیر گھر پہ تھا, نہ شبیر تھا, نہ اس کی ماں تھی. تو چونکہ شبیر کی بیوی, اس کے بچے اور دعا ہی گھر پہ تھے. ایک تیسرے کمرے میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جو کہ قدیر تھا, اور وہ بعد میں ہمیں پتہ چلا, مالک مکانوں نے بتایا کہ یہ ظہیر کا ایک بھائی ہے جو تھوڑا سا مینٹلی ڈسٹرب ہے, تو اس کا کچھ ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. وہ بھائی ان کا دعا کو لے کے شبیر کی بیگم کے کہنے پہ اس کو لے کے وہاں سے فرار ہو گیا. ان کو شاید شک پڑ گیا تھا کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے دعا کو پہچان لیا تو کچھ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ ایکسپوز نہ ہو جائیں. تو وہ فوراً سے لے کے وہاں سے بھاگ گیا, اور تھوڑی دیر میں شبیر کی بیوی بھی وہاں سے بھاگ گئی, اور جب ہم انہی پیروں پہ واپس پلٹے تو کمروں کو تالے لگے ہوئے تھے. اچھا, کچھ چیزیں آپ نے بتائیں بھی, تو جو اب مالک مکان سے یا ارد گرد جو رہنے والے لوگ تھے ان سے جو آپ نے باتیں کی, تو کیا آپ کو پتہ چلا کہ یہ کس حال میں رہ رہے ہیں؟ وہاں سے کوئی آوازیں آتی ہوں, کچھ انہوں نے دیکھا ہو؟ دیکھیں, میں صرف اپنی بات کروں گی, میں دوسرے جرنلسٹ یا دوسرے یوٹیوبرس کی بات نہیں کروں گی. میں جب گئی عظمیٰ کے ساتھ تو میں نے اور عظمیٰ نے, ہم نے صرف مالک مکان سے بات کی اور ان سے ہی ہم نے کویسچن کیے. اگلے دن ایک دوسری یوٹیوبر گئیں, کچھ 2 لوگ گئے اور انہوں نے مالک مکان کا انٹرویو کیا, اور میں نے وہ دیکھا جس میں ایسی کوئی بات کسی نے نہیں کی.
اور مالک مکان دیکھیں محلے دار تو دور کی بات ہے, مالک مکان ان کے زیادہ کلوز تھے, تو ان سے زیادہ بہتر سچائی کوئی نہیں بتا سکتا تھا. انہوں نے جو باتیں بتائیں اس کے مطابق کوئی ایسی ویسی بات نہیں تھی, کبھی کوئی لڑنے جھگڑنے کی آواز نہیں آئی. انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ دعا اس وقت اندر ہے بھی یا نہیں, ایون کہ اس کی کوئی آواز نہیں آتی تھی, لائٹ بھی جاتی تھی تب بھی وہ دونوں ظہیر اور دعا جو ہے وہ اندر ہی رہتے تھے, بلکہ شبیر کی بیوی اکثر باہر آ جایا کرتی تھی ٹہلنے, وہ باہر نہیں آتی تھی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں کبھی آواز نہیں آئی. لیکن جس دن دعا کا ایک انٹرویو جاری ہوا ابھی کچھ دن پہلے, جس میں وہ لائیو سیشن میں بھی آتی ہے اور کافی تیار ویار ہو کے آتی ہے, اور اس دن کی بات ہے جب اس نے جانا تھا تو اس دن ان کی آوازیں تھوڑی سی باہر آئی ہیں, اور دعا یہ کہہ رہی تھی بقول مالک مکان کے کہ مجھے پینٹ لینی ہے, مجھے ڈریس لینا ہے, اور مجھے دعوت میں جانا ہے, مجھے تیار ہونا ہے, تو مجھے شاپنگ کرنی ہے. تو وہ یہ بتا رہی تھی خواتین مالک مکان کہ اس دن ہمیں پتہ چلا کہ اس لڑکی کی اتنی زبان بھی ہے. جی جی. تو پھر اس دن ان کو آوازیں آئیں اور ان کو تھوڑا سا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہو, لیکن انہوں نے کہا کہ کبھی ہمیں فیل نہیں ہوا کہ اس پہ کوئی تشدد بھی ہوتا ہوگا, بلکہ ہمیں اوور آل یہی ہم کنکلیوڈ کر سکے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ اپنی مرضی سے ہی آئی ہے. جی. ایک تو آپ نے تصویروں والی بات بتائی کہ فون پہ وہ تصویریں دیکھ رہی تھی, کچھ ایسی اور بھی چیز وہاں پر آپ نے دیکھی اپنے پیرنٹس کے حوالے سے, وہ کچھ ایسے یہ سنا تھا ان سے مالک مکان سے کہ کیونکہ آپ نے سوال کیا تو یہ سوال ہم نے ان سے بھی پوچھا ہے کہ کیا آپ کو کبھی لگا ہے کہ اس نے اپنے پیرنٹس کو یاد کیا ہو یا ایسی کوئی آپ کو کبھی بات فیل ہوئی ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ جو ان کے گھر میں کمرے میں ایل ای ڈی لگی ہوئی ہے اس پر اکثر ویڈیوز لگی ہوتی ہیں اس کے فادر کی, اور ان ویڈیوز کی آواز باہر آ رہی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی اندر کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے. اور میرا خیال ہے جو اتنے مسلسل ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں تو وہ دعا ہی ہوتی ہوگی جو دیکھ رہی ہوتی ہوگی. اچھا, آپ کے ایک سوال جو دیکھنے والوں کے ذہن میں بہت زیادہ آتا ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ والدین کو یاد کرتی ہے, ان کی تصویریں دیکھتی ہے, لیکن میڈیا پر آ کر یا عدالت میں جا کر ان کے خلاف بیان دیتی ہے, تو یہ تضاد اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اب یہ اس چیز کا ہمیں یہی چیز پریشان کرنے والی ہے نا, کویسچن مارک یہی اٹھتا ہے, سوال یہی اٹھتا ہے کہ پھر یہ کیوں ہو رہا ہے. دیکھیں جب ہم نے اس کو دیکھا نا تو ہمیں واقعی دیکھ کے لگ گیا تھا کہ وہ 14 سال کی ہی ہے, کیونکہ بتایا یہ جا رہا تھا کہ وہ اس کی ایج جو ہے وہ میچور ہے, بڑی ہے, اور اکثر انٹرویوز میں دکھایا بھی گیا کہ اس کو پورا تیار کر کے پیش کیا گیا, اس کے نیچے پلو کبھی رکھا گیا, کبھی اس کا بال اونچے کر دیے گئے, تو اس طریقے سے. لیکن جب ہم نے اس کو ریئل دیکھا تو ہمیں واقعی یقین ہو گیا کہ اس کے پیرنٹس جو ہے وہ سچے ہیں. جی جی. اچھا, جب آپ کی ویڈیوز سامنے آئیں تو ایک یہ بھی افواہیں چلیں اور کچھ اور بھی ویڈیوز ہوئیں کہ آپ نے کوئی پیسے دیے ہیں, جو لوگ آپ کو لے کر گئے تھے, تو آپ نے کتنے پیسے دیے؟ دیکھیں پیسے تو ہم نے بالکل نہیں دیے, اس بات میں بالکل بھی سچائی نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم پیسے دے کے کرتے نا تو ہم اور بہت ساری باتیں بڑھا چڑھا کے پیش کر سکتے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کیس اتنا سینسیٹیو ہو چکا ہے کہ اس کو اور زیادہ لوگوں میں جو ہے نا کمپلیکیشنز پیدا کی جا سکتی تھی. اگر پیسے دیے گئے ہوتے اور ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو وہ لوگ بھی کوئی ایسے بڑھا چڑھا کے بیان دیتے کہ یہاں پر یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا, تو ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ جب پلانٹیڈ آپ کچھ بھی بلوا سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ پلانٹیڈ کوئی چیز کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کی مرضی سے ہوتا ہے. انہوں نے ہمیں جو ہے وہ فیکٹس بتائے جو اصل میں تھے, اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی گینگ انوالو ہے, بلکہ یہ شریف فیملی ہے. اچھا, آج جب آپ وہاں پہ گئیں, ان کا گھر دیکھا, ان کی حالت دیکھی, تو ظہیر احمد آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں وہ 80 سے 90 ہزار کماتے ہیں, ان کی کمائی وغیرہ ہے, تو اس میں کوئی سچائی آپ کو نظر آئی؟ نہیں, ہمیں تو بہت زیادہ حیرانگی ہوئی وہاں جا کر کہ اب تک جو کچھ بتایا جا رہا تھا اس میں کوئی, میرا خیال ہے کہ 10% بھی سچائی نہیں تھی, کیونکہ ایک تو اندر کا ماحول بڑا عجیب و غریب تھا, جیسے کوئی خانہ بدوش اندر رہ رہے ہیں, اور بہت زیادہ گند اور کپڑے بکھرے ہوئے تھے, اور کوئی اس میں کوئی ترتیب نہیں تھی جیسے ایک گھر کی ہوتی ہے. تو ہمیں تو نہیں لگا کہ اتنے وہ کماتا ہے, بلکہ ہم نے سوال بھی پوچھا مالک مکانوں سے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کبھی اس لڑکے کو کام پہ جاتے بھی نہیں دیکھا, ہم نے کبھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ جاب پہ جا رہا ہے یا آ رہا ہے. ظہیر کی بات کر رہی ہوں. تو اب یہ نہیں پتا کہ ان کا جو سورس آف انکم ہے وہ کیا ہے. بہرحال انہوں نے مالک مکانوں کو یہ بتایا ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہمارے کچھ پلاٹس ہیں یا کچھ پراپرٹی ہے وہ ہم نے سیو رکھی ہوئی ہے, تو وہ پیسے ہمارے اکاؤنٹس میں ہیں. اچھا, ایک تو یہ ظاہری ان کی حالت ہوگی جو بتاتی ہے کہ ان کی کوئی ایسی انکم نہیں ہے, کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے, کوئی بزنس مین نہیں ہے, ایک تو یہ چیز, اور دوسرا کہ ان کے پیچھے کوئی گینگ ہے. تو اگر ان کی انکم نہیں ہے تو پھر وہ چھپتے بھی ہیں, پورے پاکستان میں گھومتے بھی رہے, وہ خرچہ کون اٹھاتا ہے, اور کیا واقعتاً کوئی گینگ ہے؟ دیکھیں جو ہم نے دیکھا ہے نا وہ دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ گینگ ہے, لیکن جو ان کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ سوال کھڑے کرتی ہیں.
پھر یہ بھاگتے کیوں؟ جیسا کہ ہمیں انہوں نے دیکھا تو وہ فوراً سے دعا کو بھگا کے کسی اور جگہ لے گئے. تو یہ چیزیں جو ہے نا سوال کھڑے کرتی ہیں کہ اگر وہ ٹھیک ہیں, وہ سچے ہیں, تو وہ چند مخصوص یوٹیوبرز کو ہی انٹرویو کیوں دیتے ہیں؟ وہ وہاں سے اس وقت فرار کیوں ہوئے؟ اور جب یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا اس وقت بھی وہ 51 ڈیز تک فرار رہے, تو یہ ایسا کیوں تھا؟ اگر وہ ٹھیک ہیں تو پھر سامنے کیوں نہیں آتے اور آ کے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ ایک آخری سوال کہ جو کہ ہر دیکھنے والے کے ذہن میں ہے, آپ اس کیس کو مکمل فالو کر رہی ہیں, چیزوں کو دیکھ رہی ہیں, کیا دعا زہرا اپنے والدین کے پاس واپس چلی جائے گی, خاص طور پہ اس میڈیکل رپورٹ کے بعد؟ دیکھیں, یہ ایک ایج ایسی ہوتی ہے جیسے کہ اس کی ایج اب جو ہے وہ ڈٹرمن ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ 15 سال کے قریب تر ہے. تو اس ایج میں نا انسان بہت زیادہ ایموشنل ہوتا ہے اور کچھ کر گزرنے کا اس میں جذبہ بڑا ہوتا ہے کہ بڑا پیشنیٹ ہوتا ہے. اگر وہ کوئی چیز ٹھان لے تو وہ کر گزرتا ہے, اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے یہ کرنا بھی ہے کہ نہیں اور کرنا چاہیے بھی کہ نہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ بچی جس نازوں سے پلی ہوئی ہے, جس ماحول میں رہی ہوئی ہے, کوئی چھوٹی سی بات پیرنٹس کی اس کو ہرٹ کر گئی ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا قدم اٹھا کے گھر سے نکل تو آئی ہے, لیکن اب میڈیا کی خبریں سنتے ہوئے اور اتنی بات پھیل گئی اس کو دیکھتے ہوئے شاید کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ڈر ہے کہ میں اب واپس جاؤں گی تو پیرنٹس پتہ نہیں کیا سلوک کریں گے. لیکن دیکھ کے تو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے پاس جلد ہی واپس چل جائے, کیونکہ جو ماحول میں رہ رہی ہے میرا نہیں خیال کہ کبھی اس کے پیرنٹس نے اس کو وہ ماحول دیا ہوگا اور اس میں وہ زیادہ دیر رہ سکے گی. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس چیز پر راضی ہو جائے گی ایک دن اور اپنی مرضی سے عدالت میں بیان دے کر اپنے پیرنٹس کو؟ جی انشاءاللہ ضرور, کیونکہ جیسا کہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ 4 گھنٹے تک روتی رہی ہے, اور اگر وہ روئی ہے گرمی کی وجہ سے تو اس کو اس وقت اپنے پیرنٹس بھی تو یاد آئے ہوں گے, اپنا گھر بھی تو یاد آیا ہوگا, تو کہیں نہ کہیں اس کو ضرور احساس ہو بھی رہا ہے اور انشاءاللہ وہ جلدی اپنے والدین کے پاس چلی جائے گی. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. تو تفصیلی انٹرویو آپ نے سنا اور فیکٹس انہوں نے بتایا کہ کس حال میں دعا زہرا وہاں پر رہ رہی تھی اور جو ان کی مالی پوزیشن ہے, اور وہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں. امید کرتے ہیں آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہوگی. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.